سامنے ذریعہ مقدس نظر آ رہی ہے، بالکل سامنے ذریعہ مقدس نظر آ رہی ہے، حضرت علی علیہ السلام کی ذریعہ سامنے نظر آ رہی ہے. یہ باب الساعہ ہے، نجف ہے. سب آپ کہاں چلے جائیں گے سارا کا سارا یہ نجف اشرف سامنے باب الساعہ. یہ بڑے بڑے علماء کے قبور ہیں یہاں. آیت اللہ خوئی کا نام سنا ہوگا، وہاں پہ وہ درس خارج پڑھاتے تھے اس مسجد میں، اور وہیں پہ ان کے اندر قبر ہے، ان کے خاندان کی قبریں. تو میں انشاءاللہ اندر حرم کی بھی سارے علماء مراجوں کی جو قبریں ہیں ایک مرتبہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. مسجد الخضر کہلاتی ہے، حضرت خضرا، مسجد الخضرا. یہاں مرحوم آیت اللہ خوئی کی قبر، یہاں درس خارج دیتے تھے. یہ باب طوسی کہلاتا ہے. باب طوسی 1000 سال پہلے شیخ طوسی نے حوضہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی. یہاں پہ، یہاں ان کی قبر ہے، یہیں لائبریری ہے، یہاں مدرسہ ہے. جب وہ آئے تھے نجف کچھ نہیں تھا، کوفہ شہر تھا، نجف میں کچھ نہیں تھا، قبرستان تھا. جب چنگیز خان نے حملہ کیا، اینٹ سینٹ پہ جادی بغداد تھی، کتابیں جلا دی، سب کچھ. انہوں نے جا کے ملے، کہا کہ دیکھو ہم کچھ نہیں، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہمیں جانے دو، ہمیں کتابیں جلانے، ہماری کتابیں مت آگ لگاؤ. جلا دی تھی اس نے بہت زیادہ. انہوں نے سب کازمین سے کتابیں لیں. سید مرتضیٰ، سید رضی، شیخ مفید ان کے استاد وہیں تھے، حوضہ وہاں تھا. انہوں نے یہاں موو کیا اور پھر پوری دنیا نے فالو کیا. اسٹیٹ کیپٹل، ریلیجس کیپٹل الگ الگ ہونا چاہیے. یعنی ایکڈیمک اور مذہبی جو کیپٹل ہے اس کو الگ رکھو، سیاست کو الگ رکھو. کیونکہ سیاست جو ہے وہ ہمیشہ لائبریری جلائے گی، کتابیں جلائے گی، سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آ کے پورے کے پورے حوضے کی بنیاد رکھی، شروع کیا. نجف حرم میں ہر درس دیتے تھے. آہستہ آہستہ پھر حرم بنا، سب کچھ ہوا. یہاں سب مدارس ہیں. پرانا نجف اندر بڑے بڑے علماء مراجوں کی قبور بھی ہیں، لائبریریاں ہیں، مدارس ہیں. ہم نہیں جا سکیں گے، اندر جانا پڑے گا، گلیوں میں آپ لوگ چل نہیں پائیں گے. تنگ گلیاں ہیں لیکن بہت خزانہ ہے. نجف میں کہتے ہیں اینٹ بھی اٹھائیں گے نیچے مرجع تقلید ہے، آیت اللہ ہے، صالحین ہیں. یہاں سب آپ جو قبروں پہ چل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں. مجدد شیرازی کے سامنے قبر ہے، یہ جو الٹے ہاتھ پہ دروازہ بنا ہے. مرزا سید حسن شیرازی جنہوں نے تمباکو نوشی کے خلاف فتویٰ دیا تھا. پرانی اگر آپ معجزوں کی ہندوستان پاکستان کی کتابیں پڑھیں نا، مولا مشکل کا معجزہ، تو کہتے ہیں تبرک کسے دے سکتے ہیں؟ تبرک جو ہے وہ جو نماز پڑھتا ہو، جو یہ ہے، جو وہ ہے، جو تمباکو نوشی نہ کرتا ہو. کیونکہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا جو تمباکو نوشی کرے گا وہ 12ویں امام سے جنگ کرے گا، برٹش مونوپولی کو توڑنے کے لیے. انہوں نے انگریزوں کو شکست دی تھی، 1920 میں جنگ ہوئی. تو بڑا ایک حوضے کا رول رہا. اب ہم جائیں گے، سامنے وادی السلام ہے، یہاں سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. بیچ میں بہت لائبریری ہے، بہت کچھ ہے، ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے. ہم سیدھے جائیں گے حضرت ہود و صالح کی قبروں پہ. ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ. نہیں ادھر سب بند کر دیا. دنیا کے سب سے پہلے نبی نجف میں، حرم امیر المؤمنین میں. آپ نے پڑھا نا کہ السلام علیکم امیر المؤمنین وعلی ذریعہ آدم و نوح. آپ کے دونوں جو ساتھ لیٹے ہوئے نبی، ان دونوں پہ بھی سلام، حضرت آدم، حضرت نوح. حرم امیر المؤمنین سامنے ہے، مولا کے حرم کا روب ہے اپنا. آ جائیں، اب ہم سب چلیں گے سامنے. یہ ساری قبور ہیں. یہ سارا خالی کر دی، سب قبریں ہیں. یہ ہم نے قبریں اتنی اونچی دیکھی ہیں ساری، ابھی گرا دی ہیں. کس کو وسیع کر رہے ہیں، حضرت ہود و صالح کا بہت بڑا مزار بنا رہے ہیں. سب آ گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامنے آپ کے حضرت ہود اور حضرت صالح کے مرقد ہے. جلیل ہم چلیں گے. یہ ساری ہم نے قبریں اتنی اونچی دیکھی ہیں، بس ایک چھوٹی سی گلی ہوتی تھی، سارا انہوں نے جا کے وہ فلیٹ کر دیا. یہ پورا بنا رہے ہیں، بہت بڑی یہاں پہ دونوں کی قبریں بنا رہے ہیں. ساری قبریں ہیں 8-8 10-10 منزلہ، 20-20 منزلہ، پتہ نہیں 20-30 قبریں ہیں. مولا کا فرمان تھا کہ قبر سے 70-70 مردے اٹھیں گے. یہاں تو پتہ نہیں 170-150 کتنے اٹھیں گے. ساری قبریں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو لاسٹ ٹائم آئے تھے یاد ہے یہ کتنی قبریں تھیں. تو اب ہم جا رہے ہیں سامنے حضرت ہود اور حضرت صالح. نجف اشرف کے اس قبرستان وادی السلام میں روایات کے مطابق 35,000 انبیاء دفن ہیں. کتنے؟ اور ایک روایت کے مطابق 45,000 انبیاء اس سرزمین پہ، اس جگہ پہ 35 سے 45,000 انبیاء. سب سے زیادہ انبیاء یہاں پہ ہیں. اب آپ پتہ نہیں کسی نبی کی قبر پہ پاؤں رکھیں، کیا کریں؟ کہیں پروردگارہ معاف کر دے. جسارت مقصود نہیں ہے، ہم زیارت کے لیے آئیں، گستاخی نہیں کر رہے. ایک مرتبہ سارے اہل قبور کی زیارت پڑھ لیں.
سارے قبروں والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صلوات۔ السلام علیکم۔ سلام سیدنا مولانا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دائیں پاؤں سے اندر آتے ہیں۔ یہ سامنے حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت صالح دو انبیاء۔ آپ نے قرآن میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے ذہنوں میں، اور حضرت صالح کے نام سے سورہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے، سورہ شعراء کے اندر بھی ہے اور جگہوں پہ بھی حضرت صالح کا ذکر ہے۔ دو انبیاء، حضرت ہود نے یعنی حضرت ہود جو ہیں حضرت ابراہیم سے ہی پہلے گزرے ہیں، بہت پرانے نبی ہیں۔ اب سوچیے دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم، وہ کہاں ہیں؟ نجف میں، حرم امیر المؤمنین میں۔ آپ نے پڑھا نا کہ السلام علیکم یا امیر وعلیٰ ذجیعہ کا آدم و نوح، آپ کے دونوں جو ساتھ لیٹے ہوئے نبی ان دونوں پہ بھی سلام، حضرت آدم، حضرت نوح۔ حضرت ہود بھی بہت پرانے نبی، حضرت صالح۔ کوفے میں بڑے بڑے انبیاء نے تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، پھر سید الشہداء کے امیر المؤمنین کے ساتھ جاتی حضرت سید الشہداء۔ حضرت ہود تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو انہوں نے بہت سے معجزات دکھائے تبلیغ کی، لیکن لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ ایمان جب نہیں لے کے آئے تو اللہ نے کہا کہ ہود ان سب کو خبر دے دو اور اب عذاب الہی نازل ہوگا۔ اور جب عذاب نازل ہوا تو جانتے کیا ہوا؟ ہاں، تو عذاب جب نازل ہوا تو دو طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ حضرت ہود کی قوم پہ الگ ہے عذاب، حضرت صالح کی قوم پہ الگ ہے۔ ایک کے لیے چیخ بلند ہوئی اور ایک کے لیے ہوا چلی، ریحن سرسرا فی ایام، اللہ کہتے ہیں منحوس دنوں میں میں نے ایک ایسی ہوا چلائی، سرد ہوا تھی، وہ جم گئے سب کے، اور ایک چیخ بلند ہوئی ایک دوسرے قوم کے لیے، اتنی بلند چیخ ہوئی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور خون بہہ بہہ کے وہ سب کے سب مر گئے۔ عذاب نازل ہوئے۔ حضرت صالح جو دوسرے نبی ہیں، اللہ نے ان کو معجزہ دیا، ایک دیوار پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی، اس کے لیے ایک فصیل بھی تھا، اونٹنی کے بچے کو فصیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ہود نے کہا کہ دیکھو ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور تم، یہ سب کے لیے دودھ دیتی تھی اونٹنی۔ ان میں ایک آدمی تھا ملعون، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اولین میں سب سے پتھر دل انسان، اشقل اولین، حضرت صالح کی اونٹنی کا جس نے کوہان کاٹا تھا وہ تھا، اور آخرین میں سب سے پتھر دل آدمی کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم، جو حضرت امیر المؤمنین کے فراق پر جس نے ضربت چلائے، کہا اشقل آخرین جو ہے وہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، جس نے حضرت علیہ السلام کے اوپر ضربت چلائی۔ تو ایک مرتبہ جب اس نے کوہان کاٹ دیا، اس نے کہا کہ بھئی اتنا کیسے دودھ دے سکتی، اسے کوہان کاٹ دو، پشت اس کی پیٹھ کو کاٹا، وہ شہید ہو گئی۔ اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ رونے لگا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور اس نے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد بد دعا دی کہ پروردگار نے میری ماں کو مار دیا تو ان پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے فوراً وحی نازل کی حضرت صالح پہ، کہا صالح بستی سے باہر چلے جاؤ، میں نے اس بچے کی، اونٹنی کے بچے کی بد دعا کو سن لیا۔ اس لیے بعض کا جانوروں کو اس طرح سے بے دردی سے مت مارے، وہ بد دعا دیتے ہیں اور بد دعا قبول ہوتی ہے، جانوروں کو بھی ظلم نہ کرو۔ اونٹنی کے بچے نے بد دعا دی، اللہ نے کہا میں نے بد دعا قبول کر لی ہے۔ ایک مرتبہ عذاب کہا کہ بھئی اللہ حضرت ہود نے، حضرت صالح نے اعلان کر دیا بھئی تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایک چیخ بلند ہوگی، تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، خون بہہ بہہ کے مر جاؤ گے تم۔ اللہ نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا قبول کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ناقہ صالح کا، بلکہ شاید زیادہ، 3 اس وقت میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا۔ میں نے بعض علماء کا بھی پڑھا، انہوں نے 3 ہی کا ذکر کیا۔ پہلی جناب فاطمہ الزہرا، بی بی نے کہا ڈرو اس وقت سے جب میں تمہیں بد دعا دے دوں۔ صالح کی اونٹنی کے بچے کا اتنا مقام تھا کہ اس نے بد دعا دی، عذاب نازل ہو گیا۔ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، اتنا مجھے مت ستاؤ کہ میں بد دعا کروں تم پہ عذاب آ جائے۔ دوسری ہستی کون ہے؟ جناب سکینہ بنت الحسین۔
جب کوفے میں آئیں اور لوگ پتھر مار رہے تھے تو بی بی نے جملہ کہا کہ پھوپھی اماں جب میرے بابا سینے پہ سلاتے تھے مجھے انبیاء کے واقعات سناتے تھے. پھوپھی اماں بابا نے مجھے ایک مرتبہ واقعہ سنا تھا کہ ایک نبی گزرے ان کا نام صالح تھا. اللہ نے ان کی امت پہ اس لیے عذاب نازل کیا تھا کہ لوگوں نے اس اونٹنی کے بچے کی ماں کو مارا جب تو اس بچے نے بد دعا کی. پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے. کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ صرف آمین کہہ دیجئے گا. یعنی جناب سکینہ بد دعا کرنا چاہتی تھی ان ظالموں کے خلاف، کوفے والوں کے خلاف جو لوگ پتھر مار رہے تھے. تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. تو جب بھی سر کو دیکھتے تھے تو یا جناب زینب کی چادر پہ نظر آتا تھا جناب زینب کے سر کو، یا جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا. جناب سکینہ کو دیکھا کہ بیٹی بد دعا نہ کرنا. ایک امام محمد تقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام نے بھی کہا ہمیں اتنی اذیت نہ دو کہ ہم تمہیں بد دعا دے دیں. تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اجتناب کیا. ہم حضرت حود سارہ کی زیارت کے لیے آئیں، میں جیسے زیارت پڑھوں گا پھر ہم فوراً آگے زیارت کے لیے چلے جائیں گے. مل کے دو مظلوم نبی ہیں، دونوں کا بہت سن و سال تھا، دونوں 100 سال سے زیادہ جیے ہیں. انبیاء کو اللہ بہت لمبی زندگی دیتا ہے، کتنی اذیتیں برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی تبلیغ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے آرام نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ آ گئے ہمت کر کے. پروردگار اس مقام پہ یہ دو نبی معلوم ہے کیونکہ مولا علی نے بتا دیے تھے کہ یہاں دو نبی. باقی انبیاء بعض اپنے قریبی اصحاب کو بتاتے تھے لیکن نام نہیں لکھے قبروں پہ، معلوم نہیں ہے. لیکن یہ بتایا کہ یہاں 45,000 کے قریب انبیاء ہیں، نبی جس پہ وحی نازل ہوتی ہے. کچھ تو اپنی ذات کے لیے نبی تھے، معمور نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو. تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نبی ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ گناہ نہ کرنا. سب کچھ لوگوں میں تبلیغ نہ کرنا، تمہیں مار دیں گے، فائدہ نہیں. تو لوگوں میں درندگی تھی. اب دوبارہ ویسے ہی لوگ درندے دوبارہ بنتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بھی اچھی بات کہ اس سے لوگ مار دیتے ہیں. سب کھڑے ہو جائیں، بلند ہو جائیں. مختصر سے میں زیارت پڑھوں گا، یہاں پہ سب لوگ مومن ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ. آئیں زیارت کریں اور پھر چلتے ہیں. السلام علیکم. اچھا سب آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً جو ہے اپنے ہاتھ سے نشان لگاتے ہیں یہاں پہ، جس کی انشاءاللہ تعالیٰ قبر بنائیں گے وہ جب انتقال کریں گے وہ تو آئیں گے. اپنے اپنی قبریں بنا دیتے ہیں، مرحومین کی زندہ مردہ کی بنا سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سب کو امیر المومنین کی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. بعض احادیث میں ہے کہ ہر مومن جب انتقال کر جائے گا تو اس کی روح یہاں آ جائے گی. ہم اپنے رشتہ داروں سے یہی ملتے ہیں مرنے کے بعد بعد السلام. بعض کا اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے. تو جیسے یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ جو کہتے ہیں، سوری یوم عرفہ نہیں، عرفہ کہتے ہیں نا اس کو، نیمہ شعبان کو، تو کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں مردے، اس دن تعارف ہوتا ہے ان کا. تو یہاں پہ اپنے اپنے نام سے قبریں بنا دیں تاکہ ہم انشاءاللہ یہاں مشہور ہے. کچھ مومن اتنے مقدس ہوں گے کہ ان کے امیر مومن کہیں گے ان کے جسد بھی یہاں لے آؤ، صرف روح نہیں آئے گی، وہ یہاں پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ منافق دفنا جائیں گے، ان کو نکال کے وادی برہوت جا کے پھینک دیا جائے گا. یہاں پہ جلدی نشان بنا دیں 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ جلدی نام لے کے سب کے، اور پھر ہم چلتے ہیں آگے. اگر 2-3 اور زیارات کرنی ہیں، ہمت ہے تو، اگر کہیں گے تو بس واپس چلتے ہیں. ہمت ہے نا؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، کر لیں زیارات. یقین مانے ابھی 33-34 ہے، یہ تو یہاں پہ اتنی گرمی ہو جاتی ہے، بہت ہوا چل رہی ہے، موسم اچھا ہے، گرمیوں کے حساب سے بڑا پلیزنٹ موسم ہے. نام لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف نیت کرتے جائیں بس.